خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے نام کی تعریف ہو، سارا جلال یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے۔ آج ہولی کمیونین بھی ہے، سو ہم روٹی اور مے میں بھی شامل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کلام کی باتوں کو سیکھیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت بڑا ہی قریب آ رہا ہے اور چیزیں بڑی جلدی جلدی ہو رہی ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی لنڈن میں کسی عورت کو بھی ہیڈ کر دیا گیا، مسلم بندہ تھا، اس نے کر دیا۔ اور یو کے میں جو ہے وہ یو ایس اے میں ٹیرر الرٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہی چیز میں نے بتائی تھی کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ گاڑ ہوگا، وہاں پہ تو سارا کچھ ہو رہا ہوگا، کیونکہ لکھا ہے نا کہ جب اس نے اپنا سمندروں پر اور سورج چاند ستاروں پر پیالہ ڈیلا تو جو اس کی حیوان کی بادشاہی تھی اس میں اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ جو بادشاہی ہے وہ تو ایک سرٹن ایریا ہے، وہ ساری دنیا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے جہاں پر کسی زمانے میں بابل یا مادی فارسیوں کی اور یونانیوں وغیرہ کی حکومت تھی، وہ ایریا ہے۔ اور جو کہ سارا یہ مڈل ایسٹ کا نارتھرن افریقہ اور یہ ایران، عراق اور پاکستان، یہ سارے کنٹریز اس میں شامل ہوں گے۔ وہاں پر زیادہ کام خراب ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو وائلنس کی پاکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلیں گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے لی رگبی کو دن دہاڑے انہوں نے قتل کر دیا، ابھی ایک عورت کو جو ہے وہ اس طرح مار دیا، اگر یہ واقعات اس طرح بڑھ جائیں جیسے 9/11 کے بعد ہوا تھا کہ گوروں نے پھر مسلمان سمجھ کے سکھ کو مار دیا تھا، یاد ہے نا، ایک سکھ بندے کو، اور یعنی کہ وہ پھر پرسنلی لوگ دو بدو ایک دوسرے سے ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسے بھی ہوگا کہ جو ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں لوگ یو کے میں، چاہے وہ ادھر جا کے نہ جان کریں، لیکن وہ اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے پرسنلی کسی کو مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو یہ ٹینشن ایک بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آئسس وغیرہ کا، تو یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اور یہ جو خلافت بن گئی ہے، اس کا دائرہ کار اب وسیع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان اور افغانستان میں ان کے پمفلٹس بانٹے گئے ہیں، نیوز اگر آپ پڑھیں تو اس میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ان کا خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، اس کی الیجنس آپ اس کو دیں۔ اور اسپیشلی پشاور سائڈ پر افغانستان میں انہوں نے الفتح کے نام سے وہ ایک میگزین اور نیوز پیپر نکالا ہے، وہ سوری ایک لیفلیٹ نکالا اور انہوں نے بانٹا ہے سب کو۔ سو یہ ایک ایسی تحریک ہے، یہ جو آئسس ہے یا یہ خلافت ہے، اس کو قبضہ کرنے کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ملکوں پہ کریں گے، لیکن ملکوں کے اندر سے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے سعودیہ میں، ایران میں اور اس طرح کی جگہ جن کے دل ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ لکھا ہے نا کہ جو اپنے ماتھوں پر اور ہاتھوں پر مہر کروائے گا، اور اسی چیز کو آپ اس کے تناظر میں دیکھیں، جیسے گنتی کی کتاب میں خداوند نے کہا تھا کہ یہ جو کلام ہے تم اس کو اپنے ماتھوں پر اور اپنے ہاتھوں پر باندھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مخالف مسیح ہے وہ بھی جو مہر کر رہا ہے وہ ماتھوں پر اور ہاتھوں پر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرلی کچھ باندھ لینا ہم نے یا بائبل کو اپنے باندھ کے ماتھے پہ باندھ کے پھرنا ہے، مطلب یہ کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، ہماری سوچ، ہمارا دماغ، ہماری جو عقیدہ ہے وہ ہمارا ذہن میں ہے، ماتھوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارا عقیدہ بدل جائے گا، اور ہاتھوں پر سے مراد ہے کہ جب ہمارے ایکشنز اس کے مطابق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ کلام کو اپنے ماتھوں پر باندھ لینا اور اپنے ہاتھوں پر لکھ لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچیں خداوند کے کلام جیسے والی ہوں، ہمارا عقیدہ خداوند کے کلام پر ہو، اور ہمارے ہاتھوں کے کام جو ہیں وہ خداوند، یعنی کہ نہ صرف ہم منہ سے اقرار کریں بلکہ ہم اپنے کاموں سے بھی اس کو ثابت کریں۔ یہی چیز جو تھی وہ جانوروں کو بھی پاک کراتی تھی، لکھا ہے نا کہ جن کے پاؤں چرے ہوئے تھے اور جو جگالی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو انسان بھی ویسے ہی پاک ٹھہرے گا جو منہ سے اقرار بھی کرے گا اور جس کا چال چلن بھی اس ایمان کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے جانوروں کو جس میں ایک خوبی تھی وہ پاک نہیں تھا ٹھہرتا، یعنی کہ جو جگالی صرف کرتا تھا اور پاؤں نہیں تھے چرے وہ بھی ناپاک ٹھہرتے تھے، اور جن کے صرف پاؤں چرے تھے جگالی نہیں کرتے تھے وہ بھی ناپاک ٹھہرتے تھے۔ تو اگر فرض کریں ہم اپنے صرف چال چلن سے خدا خوش کرنا چاہیں لیکن ہمارا دل ایمان خداوند سے دور ہو تو پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کاموں سے خدا کو نہیں جیت سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم صرف ایمان کریں، منہ سے باتیں تو کریں، ڈیلی آ کے رسولوں کا عقیدہ بھی پڑھیں اور سارا کچھ، لیکن ہمارا دل، ہمارے ایکشنز، ہمارا چال چلن خدا سے دور ہو، ہم اس کے حکموں کو ہی نہ مانیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ منہ سے اقرار کرنا، تو لکھا نا کہ یہ امت تو منہ سے میرا اقرار تو کرتی لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ تو ہمیں خداوند کے حکموں کو ماننا بڑا ضروری ہے، اور یہی چیز جو ہے مخالف مسیح کروائے گا کہ لوگوں کے ماتھوں پر اور ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ اپنی چھاپ کروا دے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ جیسا آج کل عراق میں ہو رہا ہے۔
اگر آپ جائیں موصل کے علاقے میں ویسے آپ کو کہوں گا کہ 9 ہے، لیکن اگر اف اٹ ہیپنس ٹو بی کہ آپ ادھر ہیں اور مسیحی ہیں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ تب تک آپ خرید و فروخت آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کلمہ نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ اقرار نہ کر لیں یا آپ جزیہ ٹیکس نہ دیں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی اب یہ چیزیں نظر آ رہی کہ وہاں پر ان کو اقرار کروایا جا رہا ہے، وہاں پر ان کو سجدہ کروایا جا رہا ہے اپنے معبود کی طرف، اور ان کا عقیدہ بدلا جا رہا ہے، ان کا ایکشن بدلا جا رہا ہے. اور یہی چیز جو ہوگی یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو لوگ پری ٹریبولیشن ریپچر کے وہ بلیورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مخالف مسیح نہیں آیا کیونکہ ابھی تک ہم زمین پر ہیں، لیکن دے ڈونٹ ریئلائز کہ مخالف مسیح آ گیا ہے، کام شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس نے بھی وہ اپنا وہ جو پیکٹ ہے، وہ جو 7 سال کا اور یہ سلسلہ ہے، وہ بھی شروع نہیں ہوا، وہ بہت جلدی شروع ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ آلریڈی ایگزسٹ، ٹھیک ہے، دنیا میں تو ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کام شروع ہو گیا ہے. ہمیں جو ہے تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن خداوند بچائے گا. لوکا کی انجیل میں دیکھیں اس کے 21ویں باب میں اس کی 27ویں اور 28ویں ہے. بلکہ 25 آیت سے پڑھ لیتا ہوں. لوک چیپٹر 21 ورسز 25 آنورڈز ٹل 28. لکھا ہے کہ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خداوند کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل پگھل جائیں گے کیونکہ خداوند بھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیرر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ مخالف مسیح اور ابلیس تو لے کر آئے گا ہی لوگوں کے دلوں میں، لیکن خداوند جب ان کو جج کرے گا تو ان کے دل بھی خوف سے پگھل جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈر جائیں گے. اور لکھا ہے کہ اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے ہوئے دیکھیں گے، جیسا ہم نے گیت بھی گایا ابھی، بدلا نے تخت پہ بیٹھ کے. اور پھر لکھا ہے کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو ہمارا کیا کام ہے کہ سیدھے ہو کر سر کو اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. ڈر جانا ہے کہ نہیں، گھبرانا ہے کہ نہیں. لکھے کہ آسمان کی طرف دیکھنا، میری آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگی ہیں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے آئے گی، ٹھیک ہے. میں اپنی آنکھیں اٹھاتا ہوں، آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسا خداوند کا بندہ کہتا ہے زبور میں. اور یہی ہے کہ ہمارا خداوند جب آسمان سے آئے گا، اور لکھا ہے کہ وہ للکار اور نرسنگے اور بڑی فوج کے ساتھ، اور بڑا خداوند کا یہ زبردست. اس میں چاہوں گا کہ آگے جا کر ہم میکا کی کتاب میں، زکریا کی کتاب میں یہ چیزیں پڑھیں کہ کس طرح خداوند جنگ کرے گا. لیکن ہم اپنی سٹڈی کی طرف واپس چلتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو سیکوینس ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو سیکوینس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مہریں کھولی جا رہی ہیں تو وہ جو امن کے 3.5 سال اور وہ والا سلسلہ ہے اس کا ذکر ہے. مہریں جو ہیں وہ اس چیز کو کور کرتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سیکنڈ مہر کھولی گی تو پھر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور آخری سلسلہ ہے. لیکن یہ جو نرسنگے وغیرہ ہیں یہ آخری جو 3.5 سال ہیں جو کہ جنگ کے ہیں، جو کہ عذاب کے ہیں، مصیبت کے ہیں، ان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. سو ایک مہر جو ہے اس سے پہلے کھولی ڈیفینیٹلی جائے گی. سو اس سیکوینس کو آپ دیکھیں کہ جو ہم نے پہلے 4 ہم نے پڑھے، جو نرسنگے پڑھے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم 8 چیپٹر میں پڑھے تھے، یہ وہ ریٹیلیشن ہے جو خدا کی طرف سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. خداوند نے جواب دینا شروع کر دیا کیونکہ خداوند کے لوگوں پر ظلم ڈھانا شروع ہو جائے گا اور مخالف مسیح جو ہے وہ عذاب لے کر آئے گا، دنیا پر مصیبت لے کر آئے گا. تو خداوند بھی پھر اس کو جواب دینا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے. اور نرسنگے اور پیالے جو ہیں وہ خداوند کے غضب کا نشان ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ادھر سے وہ زور لگا رہے ہوں گے، تاریکی کی قوتیں، وہ دنیا پر ظلم کر رہے ہوں گے، اور ادھر سے خداوند پھر جواب دے رہا ہوگا. اور وہاں پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے خداوند کے 2 نبی 2 گواہ وہاں پر موجود ہوں گے، اور ہم سب لوگ بھی موجود ہوں گے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں باب میں چلیں اور پہلی آیت سے، کیونکہ ہم نے جو لاسٹ ورس پڑھی تھی اس میں لکھا تھا کہ 3 افسوس ہوں گے دنیا میں، ٹھیک ہے. اور یہ 3 دفعہ افسوس اس لیے ہوگا کیونکہ افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. مکاشفہ 12ویں باب میں دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں.
مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 12ویں ہے، لکھا ہے کہ پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری یعنی زمین کے رہنے والے تم پر کیا ہے افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. تو جدو کہتے ہیں نا کہ بندہ جس بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہن میرے کو ٹائم ہی نہیں، سو بائی ہک اور کروک جو اس کا دل کرے گا وہ دنیا میں وہ تباہی بربادی کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوگا کہ اور خدا نے اس کو یہ وقت دیا ہے، 3.5 سال کا جو وقت دیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے اس حیوان کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لکھے واپس جائیں 9ویں باب میں، لکھے کہ جب 5ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی تھی. یہ جو ستارہ گرا ہے یہ کون ہے؟ ستارہ بیسیکلی اینجل کی ٹائپولوجی ہے. ٹھیک ہے، اینجل کو بھی ستارے کہا گیا ہے بائبل میں. 2 ستارے آسمان سے گرے تھے. ٹھیک ہے، ایک لوسیفر تھا جو کہ بڑا فرشتہ تھا اینجل، اور دوسرا جو تھا وہ اپولیون تھا یا اپولو جس کو کہہ لیں، یا ابدون جس کو عبرانی میں کہتے ہیں، یا موت کا فرشتہ جو ہے، جو اینجل آف ڈیتھ ہے. یہ دوسرا فالن اینجل ہے. ٹھیک ہے، ایک ابلیس ہے اور ایک موت ہے. یہ 2 سیپریٹ اینجلز ہیں. ٹھیک ہے، اور موت کو بھی آخر میں سزا ملے گی، جیسا ہم نے پڑھا تھا 22ویں باب میں مکاشفہ میں، اور آگے جا کے پھر پڑھیں گے کہ آخری دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ کون ہے؟ موت ہے، جس کا پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں بھی ذکر ہے مکاشفہ میں کہ اس کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن لوسیفر یعنی ابلیس کو اس سے پہلے ڈالا جائے گا اور موت کو بعد میں. سو دیٹ مینس کہ یہ زیادہ بڑا جو ہے وہ دشمن ہے. اور کیونکہ گناہ ہوا ہے اس لیے ہم سب موت کے والا کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، جتنوں کی جانیں نکالی جاتی ہے. آج تک موت جو ہے، موت کا جو فرشتہ ہے وہ اچھا یعنی کہ اچھا فرشتہ نہیں ہے، وہ فالن اینجل ہے، اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے. لکھے کہ جب اس نے تھا گڑھے کا ستارہ جو تھا گرا ہوا دیکھا، یعنی فالن اینجل کو دیکھا، اور اسے تھا گڑھے کی کنجی دی گئی تھی، اور جب اس نے تھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئے. اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی، اور انہیں زمین کے بچھوں کی سی طاقت دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کے گھاس یا کسی ہراول درخت یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، اور انہیں جان سے مارنے کا اختیار نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار ہے. اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے. ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی. اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے تھے، اور دانت ببر کے تھے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے. ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھ ہوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں، اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی. تھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا عبرانی میں نام ابدون اور یونانی میں اپولیون ہے. اور پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس ہونے والے ہیں. اب یہ جو سچویشن ہے یہ ایک بڑی ہی ایک سائنٹیفک سچویشن ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ واٹ آر دیز تھنگس، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ متی کے انجیل میں اس کے 25ویں باب میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوگا جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا ہم دیکھیں گے 24واں باب اور اس کی 38ویں آیت. لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے وقت میں ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا. اب یہ بیاہ اور شادی یہ عام بیاہ شادی نہیں ہے. یہ کس کی بیاہ شادی ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب یہ نوح کے طوفان سے رائٹ بیفور کیا ہوا تھا، اور اس کی پہلی ہے لکھا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو
دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہی ہے. تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی, یعنی کہ انسان کو 120 ایئرس کا ٹائم دیا گیا تھا توبہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, فرام دیٹ ٹائم آن ورڈز, جو کہ پھر طوفان کے اوپر آ کر ختم ہوا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے ہر انسان کی عمر 120 سال ہوگی. اس خداوند نے یہ کہا ہے کہ 120 برس کا عرصہ اب سے دیا جائے گا کہ اپنے آپ کو وہ چینج کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے. اب یہاں پر اردو میں سورما لکھا ہے اور جبار لکھا ہے, بیسیکلی گیبوریم اور نیفلیم لکھا ہوا ہے. نیفلیم کا مطلب ہے فالن ونز, فالن اینجلز. یہ جو ہم دیکھتے ہیں ایلینز کے والے سے جو بڑی فلمیں بنتی ہیں اور یہ سارا کچھ, یہ ایلینز کیا ہیں, یہ کوئی دنیا کے باہر کی مخلوقات نہیں ہیں. یہ نیفلیمز کا جو سسٹم ہے یہ وہی ہے کہ آخری زمانہ میں وہ پھر ہوگا کہ جب اینجلز نے, فالن اینجلز جن کو خدا کے بیٹے کہا گیا, عورتوں سے شادی یعنی آدمیوں سے شادی کی, تو انٹر بریڈنگ کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ان کے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ نیفلیم تھے, وہ عام بچے نہیں تھے, وہ جبار تھے. اور ان سے جو ہے وہ ان کی جو روحیں جب طوفان میں مرے تو وہ بدرو ہیں اور وہ جو ڈیمنز ہیں وہ سارا کچھ وہیں سے نکلا ہے. ان فالن اینجلز نے, اگر ہم بائبل کے باہر کی کچھ کتابیں ہیں جو کہ بائبل کا ایک زمانے میں حصہ تھیں, جیسے ہنوک کی کتاب ہے یا ہم جوبلی کی کتاب یا یاشر کی کتاب پڑھیں یا اس طرح کی جو بکس ہیں جن کا ذکر ہے بائبل میں, یا یہودیوں کی جو ہسٹوریکل بکس اس میں لکھا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو ویپنز بنانے سکھائے تھے, کس طرح انہوں نے جنگ کرنا سکھایا تھا, کس طرح انہوں نے جو ہے جانوروں کو کھانا سکھایا تھا, اور کس طرح انہوں نے آدم خوری کرنا سکھائی تھی, اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. ہمارے آج کل دنوں میں نوآ نام کی ایک مووی آئی تھی جو کہ کچھ لوگوں نے دیکھی, اس میں بائبل کے بالکل ٹوٹلی اپوزٹ وہ سٹوری بیان کی گئی کہ فالن اینجلز نے نوح کی ہیلپ کی تھی کشتی بنانے میں. ایسا نہیں تھا. وہ لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں وہی ہوگا جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لوگ بیاہ اور شادی کریں گے. اب یہ عام بیاہ اور شادی نہیں ہے, یہ وہی بیاہ اور شادی ہے جو کہ پہلے ہوا تھا نوح کے دنوں میں, یعنی کہ خدا کے بیٹے اور آدمی کی بیٹیاں, یعنی کہ وہ فالن اینجلز اور نیفلیم. اس میں اگر میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو پھر بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل, اس پہ کسی اور دن ایک سیپریٹ ہم سٹڈی کریں گے. اور میں نویل بھائی کا تھینک یو کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سارا ایک مٹیریل بھی دیا ہے جو کہ میں نے ابھی پڑھا نہیں اور مجھے پڑھنا ہے وہ, اور اس میں پھر جب میں پڑھوں گا اس میں اور بتاؤں گا. لیکن ان کی ڈیٹیل جو ہے یہ 9ویں باب کی پہلی 11 آیتوں میں لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے کہ اتھا گڑھے کا بادشاہ جو تھا وہ باہر آتا ہے. اب یہ جو اتھا گڑھا ہے جس کو انگلش میں باٹم لیس پٹ کہتے ہیں, یہ وہ ہے جگہ جہاں پر ان روحوں کو قید کر دیا گیا تھا, ان فالن اینجلز کو قید کر دیا گیا تھا. میرے ساتھ دیکھیں یہودا کا خط, لیٹر آف جوڈا یا یہودا, یہ ریولیشن سے پہلے ہی ہے. اس کی 5ویں آیت, اس کا ایک ہی چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, یہودا کا خط, اس کی 241 پیج ہے اردو بائبل میں جو جن کے پاس یہ پرانا پرنٹ ہے. لکھا ہے کہ پس اگرچہ تم یہ سب باتیں ایک دفعہ پہلے بھی جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے, اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں کیا کیا ہے, تاریکی کے اندر کون سے دن تک, روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. پھر 13ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں, یہ وہ آوارہ گرد کیا ہیں, ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی رکھی ہوئی ہے. ان کے بارے میں ہنوک نے بھی پیشن گوئی, جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا, پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا, یعنی کہ کیا ہوا ہے کہ خداوند آئے گا. اب یہودا نے یہ جو باتیں کی ہیں, یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اتھا گڑھے میں ان فرشتوں کو کیا کیا گیا ہے, قید کر دیا گیا, ٹھیک ہے, ان اینجلز کو اتھا گڑھے میں اس باٹم لیس پٹ میں خدا نے قید کر دیا تھا. پطرس کے خط میں بھی اس کا ذکر ہے, اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں پطرس کے لیٹر میں بھی.
اس کا سیکنڈ پیٹر اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا، یعنی کہ تھا گڑھے میں، تاکہ عدالت کے دن تک کیا کریں، حراست میں رہیں، یعنی کہ قید میں رہیں، جیل میں رہیں، نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دن دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کرنے کی منادی کرنے والے نوح کو اور 7 آدمیوں کے بچا لیا۔ تو کیا ہوا تھا کہ نوح کے دنوں میں جب لوگ بیاہ شادی کر رہے تھے اینجلز کے ساتھ، تو وہاں پر گناہ ہوا اور خدا نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ جبار پیدا ہوا، سپر ہیومنز جن کو کہتے ہیں، سپر ہیروز جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں، جن کو گولیاں مارو اور وہ کچھ نہیں ہو رہا، جیسے آج کل بہت ساری سیریز بھی آتی ہیں جس میں سپر ہیروز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو ہے، یہ گاڈز جو ہیں، یہ جو ایکس مین ہیں، یہ جو ایکس ایجنٹس ہیں، یہ کون ہیں؟ جس کو میوٹنٹس کہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے کہ انسان کے مائنڈ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آخری زمانہ میں جب اس طرح کی میوٹنٹس اور سپر ہیروز سامنے آئیں گے تو لوگ اس سے گھبرائیں نہ، لوگ ان کو ایلینز نہ سمجھیں، لوگ ان کو غیر نہ سمجھیں، بس یہی سمجھیں گے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ آخری زمانہ کے لوگ ہیں۔ اور کیا ہوگا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو کب تک رکھا گیا حراست میں؟ روز عدالت تک، جب خداوند کا روز یعنی اس بڑا دن آئے گا، اس سے پہلے وہ چھوڑے جائیں گے۔ اور کب چھوڑے جائیں گے؟ جب 5ویں فرشتے نے کیا لکھا ہے کہ نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان پر سے ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اس سے عطا گڑھے کی کنجی دی گئی تھی۔ حالانکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں، لیکن کیا کیا گیا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے اس کو الاؤ کیا گیا ہے موت کے فرشتے کو کہ اب وہ دروازہ کھولے، اور جب اس نے کھولا ہے تو وہاں سے وہ ساری بلائیں جو ہے جن کو قید کر دیا گیا تھا نوح کے طوفان کے ٹائم پہ، وہ باہر نکل رہی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اذیت دینے کا ان کے پاس سامان ہے۔ کتنی دیر تک اذیت دیں گے وہ؟ 5 مہینے تک۔ اور پھر ان کے پاس جو ہیں ویپنز ہوں گے جن کا ذکر آگے لکھا ہے کہ ان کے جو ہتھیار تھے وہ لوہے کے تھے، اور ان کے جو دمیں تھیں، ان کے بہت سے گھوڑوں کی آوازیں آتی تھی، رتھوں کے، اور ان کے بال، یہ سارے ویپنز ہیں ان کے پاس، اٹامک ویپنز ہیں اور دوسرے ویپنز ہیں جو کہ وہ یوز کر رہے ہیں، اور یہ وہ ویپنز ہیں جو کہ وہ انسانوں کے خلاف یوز کریں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کن کے اوپر یہ اذیت لے کر آتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت، کن کے اوپر لا رہے ہیں اذیت؟ جن کے ماتھے پر خداوند کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ خداوند کی مہر کیسے لگے گی؟ نہیں لگی، شروع کی تو نے کم، جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، داخل ہونا دور کی بات۔ توبہ کر کے بپتسمہ لینا، خدا کی مہر ہمارے ماتھوں پر ہو جائے گی، اس کے حکموں کو ماننا، جیسا میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو سبت ہے وہ بھی خدا کی مہر ہے، ٹھیک ہے، خدا نے اس کو نشان کے طور پر دیا، اس کی جو حکم ہے، اس کی جو کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی باتیں جو ہیں وہ مہر ہیں خداوند۔ سو جن کو خداوند، جو خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں، ان کو خداوند بچائے گا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کو کیا اختیار دیا گیا کہ اپنی چیلیاں نو جڑا نا وہ انہوں نے بھی اذیت دے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حج پہ لوگ جاتے ہیں ابلیس کی پوجا کرنے، اور کیا ہوتا ہے کہ ادھر بھی مر جاتے ہیں، خون کا پیاسا ہے نا ابلیس، کہ اتنے بھی لوگ کی پیروں تھلے آگے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ قربانی لیتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ انسانی جان کی قربانی پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کو انسان سے نفرت ہے اینڈ آف دا ڈے، اور اپنے جو پیروکاروں کے جو چھاپ لے لیں گے نا حیوان کی، ان کو بھی وہ مروائے گا، قتل کروائے گا، کیونکہ اس کا ایم کیا ہے کہ اس آگ میں ان کو لے کر جائے جو کہ صرف ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ انسان کے لیے جہنم نہیں تھا بنا، ابلیس کے لیے بنا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ خداوند کے انکار کی وجہ سے لوگ اس جہنم میں چلے جائیں گے۔ سو ان کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، ان کی ڈیٹیل اگر بہت زیادہ پڑھا جائے تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، لیکن مین چیز یہی ہے کہ یہ آخری زمانہ میں جو اوپن ہو رہا ہے اتھا گڑھا، اس میں جو بادشاہ ہے وہ اپولیون ہے، اور ورس 9:11 میں اس کا ذکر ہے، which is very very کہہ لیں کہ significant۔ 9:11 is the time جب دنیا بدل گئی تھی نا، تو چیپٹر 9 ورس 11 میں اس کا نام ہے، اس بندے کا جو کہ موت کا فرشتہ ہے، اور اینجل کا نام ہے جو کہ ان پر بادشاہ ہے،
اور کیا ہوگا کہ وہ فالن اینجلز کو باہر نکالے گا, ان اسپرٹس کو باہر نکالے گا, جیسا کہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہے کہ مینڈکو کی طرح 3 اسپرٹس عراق میں سے بھی نکلی. آپ یہ دیکھیں کہ اس ایریا میں کیوں گناہ اتنا زیادہ ہے, کیوں قتل و غارت اتنی زیادہ ہے, کیوں بدی اتنی زیادہ ہے. یہ جو کعبہ ہے اس کے نیچے مکہ, مدینہ, عراق, یہ سارے یہاں پر سیٹ ہوا کرتی تھی خلافت کی, ان کے نیچے, ان زمینوں کے نیچے فالن اینجلز جو ہیں وہ قید ہیں. اور لکھا ہے کہ آگے جا کے ہم جب پڑھیں گے کہ جب دریائے فرات سوکھ گیا تو وہاں سے مینڈکو کی طرح کی 3 بیڈ اسپرٹس جو ہیں, اینجلز جو تھے, فالن اینجلز جو تھے وہ نکلے. دیٹ مینس کہ وہاں پر وہ قید تھے. اور یہی ریزن ہے کہ یہاں پر یعنی کہ دیز پلیسز آر the darkest places on the world. اور ابلیس جو ہے اور مخالف مسیح کا تخت بھی عراق اور سعودیہ یہ سارے ایریاز میں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ریزن ہے. واپس جائیں گے 12ویں آیت میں, لکھا ہے کہ پہلا افسوس تو ہو چکا, دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں. لکھا ہے کہ جب پھر چھٹے بندے نے نرسنگا پھونکا, چھٹے فرشتہ نے, تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے کیا ہیں بندے ہوئے ہیں انہیں کھول دے. اب یہ کون سے فرشتے بندے ہوئے ہیں جن کا ہم نے ذکر پڑھا ہے؟ یہ اچھے فرشتے تو نہیں بندے ہوئے, ٹھیک ہے, دریائے فرات کے پاس. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل آئسس کیوں کوشش کر رہی ہے اس ایریا میں قبضہ کرنے کو, اور ایک بہت بڑے ڈیم کے اوپر ان کا پوری کوشش ہے کہ قبضہ کر لیں. وہ ڈیم کس دریا کے اوپر بنا ہوا ہے؟ دریائے فرات کے اوپر, ٹھیک ہے, یوفریٹس کے اوپر وہ بنا ہوا ہے. یہ پروفیسیاں ہمیں نہیں لکھی ہوئی. اور لکھیں کہ وہ جو 4 فرشتے بندے ہوئے ہیں ان کو کھول دے, اور وہ جو 4 فرشتے کھول دیے گئے جو کہ خاص گھڑی اور دن اور مہینوں اور برس کے لیے 3 آدمیوں کو مار ڈالنے کے لیے تیار کیے گئے تھے. اور اس فوجوں, اور لکھا ہے کہ اور فوجوں کے سوار شمار میں کتنے تھے؟ 20 کروڑ تھے. اور میں نے ان کا شمار سنا, اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کے سے تھے, اور ان کے گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے, اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی. ان تینوں آفتوں میں یعنی اس آگ اور دھویں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی 3 آدمی مارے گئے. ایسے گھوڑے کون سے ہیں جن کے اوپر انسان آج کل بیٹھ کے رائڈ کرتا ہے اور ان کے آگے سے لمبے سے منہ اور اس میں سے آگ نکلتی ہے؟ یہ ٹینکس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے وہ ویپنز کی بات ہو رہی ہے, جنگ کے ماڈرن وارفیئر کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یوحنا جب لکھ رہا تھا, جب وہ ویژن دیکھ رہا ہے, تو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اس کے لیے تو وہ گھوڑوں کے ان کو گھوڑوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جب بھی آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں تو وہ ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک پرانے زمانے کا بندہ دیکھے گا تو یہی کہے گا نا کہ یہ ان کے گھوڑے ہیں جن کے اوپر یہ رائڈ کر رہے ہیں, یہ ان کے گھوڑے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں کس چیز پر رائڈ کیا جاتا تھا؟ گھوڑوں پر رائڈ کیا جاتا تھا. اور جب آپ کو کسی موٹر سائیکل کو لے کے جا رہے ہوں تو وہ کہیں گے کہ ایک ایسے گھوڑے پر بیٹھا ہوتا جس میں سے ایک عجیب سی آواز آتی تھی, شیر ببر کی آواز آ رہی ہے, یا دریا کی بہت سارے پانی کی آواز آ رہی ہے. یہ کیسے ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج جب فائٹر جیٹس اوپر سے گزرتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ جیسے سیلاب ہو, اس طرح کی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو واپس یوحنا کے مائنڈ سیٹ میں جا کر دیکھیں کہ اگر ہمیں بالکل پرانے زمانے کے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیزیں کیا ہیں, اور سڈنلی ہمیں وہ چیزیں ویژن میں دکھائی جائیں, تو ہم اس کو اپنی زبان میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہی ہوا ہے کہ لکھا ہے کہ ان کے گھوڑوں میں سے جو ان کے پاس ہتھیار تھے, ان کے سر جو تھے وہ ببر کی طرح تھے, یعنی بڑے بڑے, اور ان کے منہ سے کیا ہے؟ آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی. اور انہی چیزوں سے لکھا ہے کہ 3 آدمی مارے گئے. یہ جو فوج ہے 20 کروڑ کی, یہ 3 آدمیوں کو مارنے کے لیے تیار کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو 4 فرشتے ہیں یہ جب کھول دیے جائیں گے, ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ کام شروع ہوا ہے اور اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ, لیکن جب یہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور 4 فرشتے کھولے جائیں گے تو یہ جو خلافت ہے, اس کی جو فوج ہے وہ کتنی بڑھ جائے گی؟ آج کل تو 50-60 ہزار ہی بندے نہیں ہوتے, کتنے ہو جائیں گے؟ 20 کروڑ. کتنے ہیں؟ سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, 1/3 آف پاپولیشن. کس کی پاپولیشن؟ دنیا کی پاپولیشن. تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا پر یہ خلافت جو ہے عذاب لے کر آئے گی. اور اس وقت کام شروع ہو گیا ہے. انڈونیشیا میں بہت سارے مسلمانوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خلافت کا حصہ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے یعنی کہ لوگ خود ہی اٹھنا شروع ہو گئے. اس کا ریزن ہے
کہ جس طرح عالمی بیداری آتی ہے خداوند کی طرف سے، خدا کے روح کی جنبش ہوتی ہے، تو لوگ جو بیدار ہوتے ہیں توبہ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں لوگ بہت توبہ کر رہے ہیں، بپتسمے لے رہے ہیں، کیونکہ آخری زمانہ آ گیا نا، بھج نٹ ہو گئی ہے. لیکن اسی طرح کیا ہو گیا ہے کہ ابلیس کی بیداری بھی ہو گئی ہے. ابلیس کی روحیں، اس کے کارندے، اس کی بدروہیں جو ہیں وہ لوگوں پر قبضے کر رہی ہیں، اور جن کے جو اس کے پیروکار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھی اب بیدار ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگ کیوں یہاں سے چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں جنگ کرنے؟ کیونکہ یہ فوج جو ہے یہ بن رہی ہے. اور کیا ہوگا کہ ان کو ایک خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کو مار ڈالنے کے لیے کیا تھا؟ اختیار دیا گیا تھا. زمین پر انسان جو ہے وہ جا رہے ہوں گے لیڈ کر کے، مخالف مسیح اور جھوٹے نبی اور یہ وہ، لیکن ان پر کون رول کر رہے ہوں گے؟ فالن اینجلز، وہ 4 فرشتے، ابلیس موت کا فرشتہ اپولیون، ٹھیک ہے، اور لوسیفر جو کہ ابلیس ہے، اور 4 اس کے آگے جنرل جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اسکندر اعظم نے دنیا پر قبضہ کیا تھا تو اس کے بھی آگے 4 جنرل تھے، ٹھیک ہے. وہ یہ سارا پیٹرن یہی تھا، انہوں نے اسرائیل کو تباہ کیا اور دنیا کے اوپر قبضہ کیا تھا. اور یہی ہوا کہ یہاں پر ہوگا، اور لکھے کہ ہم 19ویں آیت میں پڑھیں گے کہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی. اب منہ میں کیسے طاقت ہے؟ کیونکہ آگے سے وہ فائر کرتے ہیں. اور دموں میں طاقت کیوں؟ کیونکہ جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے سے آگ نظر آتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹینکس، ان کے سائلنسر یا پلین بھی جب جاتے ہیں تو ان کے پیچھے فائر نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے یعنی کہ منہ میں اور دموں میں طاقت کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ ان ویپنز کو دیکھ رہا ہے، he is describing them کہ ان کے منہ جو ہے وہ ڈیڈلی ہیں کیونکہ وہ ویپنز سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، اور ان کی دموں میں بھی طاقت ہے کیونکہ جب وہ آگے کی طرف جاتے ہیں تو جو ایگنیشن ہے اس کا وہ آگ نظر آ رہی ہے اس کو. اور پھر لکھا ہے کہ ان کی دمیں جو تھیں وہ سانپوں کی مانند تھیں، اور دموں میں بھی سر تھے، انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے. یعنی کہ کیا ہو رہا ہے کہ بیک فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ سانپوں کی مانند کہ بگ سائلنسر اس کو نظر آ رہے ہیں، وہ سارا کچھ اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹینکس ہیں، ہمویز ہیں، یہ پلینز ہیں، سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ان کو ایکسپلین کر رہا ہے. اور لکھے کہ باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اور اپنے ہاتھوں کے کام سے توبہ نہ کی، کہ شیاطین اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کے مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی، ان سے توبہ نہ کی. اب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ روح اور دلہن کہتی ہیں اور جو سنے وہ بھی، اور جو پاک ہے وہ پاک تر ہوتا جائے گا، اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، جو کہ 22 باب میں لکھے. اور یہی ہوگا کہ جن کے ماتھوں پر مورے لگی ہوئی ہیں خداوند کی، وہ اس مصیبت میں بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر نقصان نہیں ہو رہا. لیکن دنیا میں کیا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ موت کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ جا جا کر ساری دنیا کو ماریں گے. لیکن کیا ہوگا کہ لوگ پھر بھی جو ہے ڈر کے بھی پھر بھی توبہ نہیں کریں گے. ہٹ دھرمی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بے دینی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لوگوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لکھا ہے کہ وہ توبہ نہیں کریں گے. اور لوگ جو ہیں وہ اس ظلم کا شکار تو ہوتے رہیں گے، لیکن اپنی زندگیاں جو ہے وہ نہیں بدلیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے. میرے ساتھ دیکھیں دانیل کی کتاب، اور اس کا 7واں باب. اور ہم دیکھیں گے اس کی 23ویں آیت سے 23rd ورس سے، بلکہ 21ویں آیت سے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام یعنی خداوند یسوع مسیح نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں، یعنی ہم خداوند کی بادشاہی کے مالک ہو جائیں. اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. اور 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو
تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اپنی نئی شریعت جو ہے وہ پیش کرے گا، شریعہ لا جو ہے اس کو لے کر آئے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ ایک دور اور 2 دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے، تب عدالت قائم ہوگی، اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی، یعنی ہم میں اختیار دیا جائے گا پھر پوری دنیا پر، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گے، یعنی یسوع مسیح کی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا، اور میں دانیال اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا، یعنی حیران ہو گیا، اور وہ بڑا پریشان رہا دانیال کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے رویا میں، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھے کہ اس کو ایک دور، 2 دوروں اور پھر نیم دور، یعنی کتنے سال کا عرصہ اس کو دیا گیا ہے؟ 3.5 سال، یعنی 1 سال، 2 سال اور پھر آدھا سال، یعنی کہ 6 مہینے، 3.5 سال کا عرصہ دیا گیا ہے۔ یہی چیز ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ 20 کروڑ کی فوج ہے مار ڈالنے کے لیے خاص گھڑی، دن، مہینے اور برس جو تھے وہ دیے گئے تاکہ یہ دنیا پر عذاب لے کر آئے۔ اور یہ 3.5 سال جو ہیں وہ کیسے شروع ہوں گے، یہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو پھر ہمیں، کیونکہ 3.5 سال کا ذکر پڑھنا ہے ہم نے چیپٹر 11 میں، تو اس میں پھر بتاؤں گا، اور دانیال کے 70 ہفتوں کے بارے میں پھر ہم سیکھیں گے کہ دانیال نے جو رویا دیکھی تھی وہ کیا تھی اور وہ کب پورا ہو رہا ہے وقت۔ بس میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگلی عید پر، عید کفارہ پر، یوم کپور پر، یعنی کہ عید خیام کے ٹائم کے دنوں میں وہ 49 سال جو ہے وہ پورے ہوں گے، جو کہ آخری زمانے کو ٹریگر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ٹائم بہت تھوڑا رہ جائے گا ہمارے پاس، پھر سمجھو 3.5 سال، 7 سال ہی ساڑھے کو ہے۔ تو لیکن ہمیں اس چیز سے گھبرانا چاہیے کہ ڈرنا چاہیے کہ پریشان نہیں، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ لکھیں کہ برگزیدوں کے لیے وہ دن گھٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے لیے۔ اگر تو ہم برگزیدے ہیں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ دن کٹ رہے ہیں اور ہمیں خدا کی بادشاہی میں ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو اذیت پہنچا رہے ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کا وہاں پر ذکر ہے کہ ہمیں اذیت ہوگی۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے چھاپ خداوند کی چھاپ نہیں لی، تو پھر ابلیس کی چھاپ ہمارے لیے تیار رہے گی۔ اور پھر وہ جو لوگ لکھے کہ جو اس اذیت سے بچ گئے، جو کہ پہلے 5 مہینے کی اذیت ہے، وہ پھر ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے، یہ جو 20 کروڑ کی فوج ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ریسنٹلی کہ مارنے کے ان کے طریقے کیا ہیں، کہ وہ گوڈیا تک گولی مار دی جاتی، گلا کاٹ دیا، اور فائدہ فودہ پھر بھی کچھ نہیں ان کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے پھر بھی اپنی توبہ نہیں کی، انہوں نے پھر بھی خداوند کی طرف نہ آئے، اپنی روش سے وہ نہ پھرے، جان بھی گوا دی لیکن پھر بھی نہ پھرے، اور جان گوانے کا ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ مکاشفہ 9ویں باب کی تفسیر ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو اگر ہم صرف اس حد تک رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔